من الشیطان الرجیم سورۃ العلق مکیہ سورۃ علق مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، اور رحمان جو بڑا مہربان اور رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقرا، آپ پڑھیے، بسمی ساتھ نام کے، با ساتھ اسم نام کے، رب کا اپنے رب کے، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ الذی وہ ذات پاک، خلق جس نے پیدا فرمایا، خلق الانسان پیدا فرمایا اس نے انسان کو، من علق جمع ہوئے خون سے، من سے علق جمع ہوا۔ اقرا، آپ پڑھیے، وربک اور آپ کا رب، اکرم بڑی عزت والا ہے، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑی عزت والا ہے۔ الذی وہ ذات پاک، علم جس نے سکھایا، بالقلم ساتھ قلم کے، وہ ذات پاک جس نے سکھایا ساتھ قلم کے۔ علم الانسان سکھایا اس نے انسان کو، ما جو لم نہیں یعلم وہ جانتا تھا، سکھایا اس نے انسان کو جو نہ تھا وہ جانتا۔ کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لیطغی البتہ سرکش ہے، لام البتہ یطغی وہ سرکش ہے، ارآہ یہ کہ رآہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا بے پرواہ، ان بے شک، الی ربک آپ کے رب کی طرف، رجعا لوٹ کر جانا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت کیا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبداً ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت کیا دیکھا آپ نے، ان اگر کان وہ ہوتا، علی الہدی ہدایت پر، او یا امرا وہ حکم دیتا، بالتقوی تقوی کا۔ ارأیت کیا دیکھا آپ نے، ان اگر کذب جھٹلایا اس نے، وتولی اور وہ پھر گیا، کیا دیکھا آپ نے اگر جھٹلایا اس نے اور وہ پھر گیا۔ علم کیا نہیں، حمزہ کا معنی کیا، لم نہیں، یعلم وہ جانتا، بان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یری وہ دیکھتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم لام البتہ، ان اگر لم نہ، ہرگز نہیں البتہ اگر نہ، ینتہی وہ باز آیا، لنسفعا البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ ساتھ پیشانی کے، ناصیۃ پیشانی، کاذبۃ جھوٹی، خاطئۃ خطا کار، پیشانی جھوٹی خطا کار۔ فلیدعو پس چاہیے کہ وہ بلا لے، نادیہ اپنی مجلس والوں کو، سندعو جلد ہی ہم بلا لیں گے، زبانیہ عذاب دینے والے فرشتوں کو۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطع نہ آپ کہنا مانیں اس کا، واسجد آپ سجدہ کیجئے، واقترب اور آپ قرب حاصل کیجئے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سجدہ ہے، جہاں سجدہ آ جائے فوراً حکم ہے کہ اسی وقت جو ہے آپ لوگ سجدہ ادا کرو، یہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے والے پر بھی، سننے والے پر بھی، اور پڑھنے پڑھانے والے یعنی دونوں پر سجدہ واجب ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس نے سن لیا تو بھی سجدہ واجب ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فوراً سجدہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر یا تراویح کے اندر اگر سجدے کی آیت آ گئی تو آپ فوراً پہلے سجدے میں جائیں گے، رکوع نہیں کریں گے، باقی نماز مکمل نہیں کریں گے، بلکہ فوراً سب سے پہلے آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ اٹھیں گے، پھر آگے تلاوت کریں گے پوری رکعت، پھر آپ رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے، پھر آپ جو نماز کے سجدے ہیں وہ ادا کریں گے۔ یہ سجدہ واجب ہے، ہر صورت ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کے ذمہ کوئی سجدے ہیں جو آپ نے ادا نہیں کیے تو فوراً ادا کیجئے۔ سجدہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح ادا کی جائے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جایا جائے۔
ہاں اگر آپ کو کوئی وہ دعا سجدہ تلاوت کی آتی ہے، سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، تو آپ یہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سورۃ علق ہے۔ سورۃ علق جو ہے اس بات پر سب کا اتفاق ہے، ہر ایک کا اتفاق ہے کہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات اقرا سے جو شروع ہوتی ہیں، یہ پہلی وحی ہے معلم یعلم تک، سب سے پہلے یہ وحی نازل ہوئی یہ آیات کے اعتبار سے۔ بعض کے نزدیک سورۃ مدثر سب سے پہلی جو ہے وہ سورت نازل ہوئی، نہیں، سورۃ علق جو ہے آیات کے اعتبار سے سب سے پہلی 5 آیات سورۃ علق کی نازل ہوئی، اور مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ مدثر ہے۔ آیات کے اعتبار سے سورۃ علق کی پہلی آیات اور مکمل سورت کے اعتبار سے سورۃ مدثر نازل ہوئی۔ اب ہے اقرا کی پہلی 5 جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی۔ نازل ہونے کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں تھے۔ غار حرا میں کیوں تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے خواب آیا کرتے تھے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سچ ہوتا، جو خواب دیکھتے وہ سچ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث ہونے سے پہلے ہی آپ کو خلوت پسند آئی، اور آپ غار حرا میں کچھ کھانے کی چیزیں لے جاتے، کچھ توشہ لے جاتے، اور وہاں پہ عبادت کرتے رہتے۔ پھر وہ جب کھانا ختم ہو جاتا تو پھر آتے اور کھانا لے جاتے اور وہیں عبادت کرتے۔ اسی طرح آپ وہاں تھے تو ایک دن یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ غار حرا جو ہے وہ بتاتی چلوں آپ کو کہ غار حرا مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے، جنت المعلا سے کچھ آگے ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، اس کی چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس غار میں جا کے راتوں کو رہتے، عبادت کرتے، اپنے کبھی آپ کو ضرورت پیش آتی کہ اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرنی ہو تو آ جاتے، یا اپنا کوئی ضرورت کے لیے کوئی کھانا لے جانا ہوتا تو وہ آ جاتے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد حضرت خدیجہ ام المومنین کے پاس تشریف لاتے اور کچھ دنوں کے لیے مزید کھانا لے کر پھر آپ غار حرا میں چلے جاتے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی۔ وحی جو ہے وہ اس طرح نازل ہوئی۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، ان پڑھ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ سے کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت صدیقہ کی اسی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اس جواب پر جبرائیل امین نے مجھے آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ پھر وہی بات کہی کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ نے جواب پھر دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے دوبارہ گوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ تو آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، تو پھر تیسری مرتبہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات قرآن پاک کی سب سے پہلی 5 آیات آپ یہ لے کر اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پاس آ کر فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے کمبل اوڑھ دو یا مجھے ڈھانپو، مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ پر کپڑا ڈال دیا۔ آپ آپ کچھ دیر بعد آپ کی جو ہے حالت میں افاقہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار حرا کا پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اس سے مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ جو ہے ام المومنین نے عرض کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے روز آدمی کو جو ہے کام پہ لگا دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہوں کی امداد کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طریقے سے تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔
وہ زمانہ جہلیت میں تو بت پرستی سے تھے، لیکن اس کے بعد تائب ہو کر عیسائی ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت کا دین یہی تھا۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عربی زبان بھی جانتے تھے، عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ انہوں نے انجیل کو عربی زبان تو ظاہر ہے ان کی مادری زبان تھی، انہوں نے انجیل کو عربی زبان میں جو بھی لکھا، عبرانی زبان میں بھی لکھا۔ تو اس وقت وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے حال دریافت کیا تو آپ نے غار حرا میں جو کچھ دیکھا تھا سب بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل نے سنتے ہی کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں طاقتور ہوتا، کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں بے شک وہ آپ کو نکال دے گی، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی پیغام حق یا دین حق لے کر آتا ہے جو آپ لائیں گے تو اس کی قوم اس کو ستاتی ہے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ اس بات کے چند ہی روز بعد وہ انتقال کر گئے، اور اس واقعہ کے کچھ دیر تک وحی کا جو سلسلہ ہے رک گیا۔ اب اقرا بسم ربک الذی خلق یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں، جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کا نام لے کر، یعنی اقرا آپ پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی شروع کیا جائے۔ الذی وہ ذات با خلق الانسان پیدا کیا اس نے انسان کو من علق جمے ہوئے خون سے۔ اب یہاں پہ انسان پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی، لیکن یہاں پہ انسان کو علیحدہ سے کیوں نام لیا گیا؟ کیونکہ پوری کائنات میں سب سے اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق ہے، انسان پوری کائنات کا خلاصہ ہے، انسان پوری کائنات سے افضل ہے۔ علق کے معنی جمے ہوئے خون کے ہیں، جمع ہوا خون۔ انسان کی جو تخلیق ہے وہ مختلف دوروں سے گزرتی ہے۔ اس کی ابتدا مٹی سے ہوتی ہے، پھر عناصر سے، پھر اس کے بعد نطفہ سے، اس کے بعد علق جمع ہوا خون ہے، جمے ہوئے خون سے پھر بوٹی بنتی ہے، مضغہ گوشت بنتا ہے، پھر گوشت کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں۔ یہ انسان کی جو ہے تخلیق جو ہوتی ہے وہ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ آگے ہے اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑی عزت والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش پر لکھا ہے کہ میرا غضب ہمیشہ میری رحمت سے نیچے رہے گا، یعنی میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر ہمیشہ باری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑی عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اب یہاں پہ علم الانسان ما لم، الذی وہ ذات پاک، علم جس نے سکھایا، بالقلم ساتھ قلم کے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھے، تو اس نے تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھی لکھ دی، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ عالم میں 3 قلم ہیں، ایک سب سے پہلا قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور تقدیر کائنات لکھنے کا اس کو حکم دیا، اور دوسرے فرشتوں کے قلم جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، تیسرا عام انسانوں کا قلم ہے جس سے وہ اپنے کلام لکھتے ہیں یا اپنے مقاصد میں جو بھی کام لیتے ہیں۔ کتابت در حقیقت ایک بیان کی ایک قسم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں 4 چیزیں اپنے دست قدرت سے خود بنائی، 4 چیزیں، ان کے علاوہ باقی مخلوقات کے لیے حکم دیا کن کا، یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ قلم ہے، دوسرا عرش ہے، تیسری جنت عدن ہے، جنت عدن یعنی ہمیشہ والی جنت، اور چوتھے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، علم کتابت کی ترغیب دی، کیونکہ اس سے ہی انسان کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آ رہا ہے علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا اس نے انسان کو جو نہ تھا وہ جانتا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے نا واقف تھا. اس میں قلم یا کسی دوسرے ذریعے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ قلم کی طرف اشارہ ضرور فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم انسان کی ابتدا سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اول اس میں عقل کو پیدا کیا جو سب سے بڑا ذریعہ علم ہے، کہ انسان اپنی عقل سے خود بغیر کسی تعلیم کے بہت سی چیزیں سمجھتا ہے. پھر وحی اور الہام کے ذریعے بہت سی چیزوں کا انسان کو علم عطا فرمایا. بہت سی ضروری چیزوں کا علم انسان کے ذہن میں خود بخود پیدا فرما دیتا ہے، جس میں کسی زبان کا یا قلم کا یا تعلیم کا کوئی دخل ہی نہیں. جیسے ایک بے شعور بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی غذا کے مراکز یعنی اپنی ماں کے دودھ کو پہچان لیتا ہے. پھر دودھ سے دودھ اتارنے کے لیے منہ کو دبانا اس کو کس نے سکھایا اور کون سکھا سکتا ہے؟ پھر اس نے ایک رونے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو سکھا دیا جو پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے. بچے کا رونا اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کو روتا دیکھ کر ماں باپ اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے. اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کی سردی گرمی، سب ضروریات اس رو دینے سے ہی پوری ہوتی ہیں. یہ رونے کی تعلیم اس چھوٹے بچے کو کون سکھاتا ہے اور کس طرح سکھاتا ہے؟ یہ سب وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جاندار خصوصاً انسان کے ذہن میں پیدا فرماتا ہے. معلم یعلم یعنی انسان پر ایک ایسا وقت بھی تھا جب وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بچہ تھا جب اسے کچھ پتہ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو سکھایا. یہ 5 آیات پہلی وحی. اس کے بعد اگلی آیات کلا ان الانسان لیطغی سے لے کر واسجد واقترب تک، یہ ساری آیات جو ہیں وہ ابو جہل کے واقعے کی ہیں. کہ ابو جہل نے جو ہے یہ نبی خاص کر اس وقت کی جب جو ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز کا حکم ہوا، تب سے یہ آپ کا سخت مخالف ہو گیا. اس سے پہلے عرب کا کوئی بھی انسان آپ کے مخالف نہیں تھا، بلکہ آپ کو امین، صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، آپ کی محبت اور تعظیم کرتے تھے. اب ابو جہل کا کیا واقعہ آتا ہے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا، منع کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز نہ پڑھیں. ایک دن ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ میں نے اس کو براہا منع کر چکا ہوں کہ یہ منع نہیں ہوتا. اس نے آپ کو جھڑکا اور کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھوں تو نعوذ باللہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا. چنانچہ ایک دفعہ اس نے ایسا کیا بھی، اس قصد سے چلا بھی، مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا. لوگوں نے پوچھا کہ پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے ایک خندق آگ کی میرے اور نعوذ باللہ ایک خندق میرے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئی. اس میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ قریب تھا اگر میں ایک قدم بھی آگے اٹھاتا تو میں اس جہنم میں گر جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم میں اس نے چیزیں دیکھی وہ فرشتے تھے، اگر وہ آگے آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالتے. اب یہ جو آیات ہیں وہ اسی کے بارے میں ہیں آخر تک کہ کلا ہرگز نہیں ان الانسان لیطغی، بے شک انسان البتہ سرکش ہے، ارواہ استغنا، یہ کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. اس کا اشارہ ابو جہل کی طرف ہے. ویسے تو عام انسان ہیں لیکن خاص اشارہ ابو جہل کی طرف ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی گئی ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے، لیکن جب اس کو گمان ہو جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں تو وہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ تکبر میں آ جاتا ہے، تو تبھی جو ہے وہ شیطان اس پہ غالب ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے. لیا تو البتہ سرکش ہے، اور وہ بے پرواہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، کہتا ہے کوئی مجھ پہ غالب ہی نہیں آ سکتا. ارائیت الذی ینہا، کیا دیکھا آپ نے؟ وہی بات آگے، ارائیتا کیا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابو جہل نے آپ کو نماز کے لیے روکنے کی کوشش کی اور نعوذ باللہ کہا کہ میں جو ہے آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا. ارائیتا کیا اگر بہتر ہوتا انکان علی الہدا کہ وہ جو ہے ہدایت کی طرف آتا یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا. ارائیتا کیا دیکھا اپنے ان کا ذبح و تولا، اگر اس نے جھٹلایا اور وہ پھر گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ
جو انسان گناہ کرتا ہے، کہتے ہیں علماء کرام کہ اگر انسان نے گناہ کرنا ہو تو وہ لوگوں سے نہ چھپے، بلکہ ایسی جگہ بھی جا کے چھپ جائے جہاں پہ اسے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اگر گناہ کرنے کے لیے کوئی ڈھونڈنا ہے، لوگوں سے چھپنے کا کیا، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے کہ جہاں اس کے جو فرشتے ہیں وہ اسے نہ دیکھتے ہوں اور اللہ اسے نہ دیکھتا ہو۔ کہ اللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یعلم بان اللہ یرا، یعنی کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے عام اور خاص شامل ہیں کہ نماز پڑھنے والی ہستی کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کو روکنے والے کو، اس بدبخت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آگے آ رہے ہیں کہ کلا ہرگز نہیں، اگر وہ نہ باز آیا لنسفم بالناسیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے۔ یہ پیشانی کے بال ہوتے ہیں کہ پیشانی کے بال اگر کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ جائیں تو انسان کس قدر بے بس ہو جاتا ہے۔ ناسیہ تین پیشانی بھی کیسی، جھوٹی اور خطا کار، پس چاہیے کہ وہ بلا لے۔ یہاں پہ آتا ہے کہ ایک دفعہ آیا کہ اگر ابو جہل نے کہا اگر اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہوا تو میری مجلس بڑی ہے، میرے حمایتی بڑے ہیں، تو وہ ان سب کو میں اپنی حمایت کے لیے بلا لوں گا۔ یا یہ کہا کہ نعوذ باللہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے باز نہ آئے تو میں اپنے کنبے قبیلے والوں کو، اپنی مجلس والوں کو بلا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بلا لے، فلیدعوا نادیہ، پس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، سند اس زبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے عذاب دینے والے فرشتوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا لا تطیع واسجد واقترب، آپ پریشان نہ ہوں، کلا ہرگز نہیں، نہ آپ کہنا مانیں اس کا، آپ سجدہ بھی کرتے رہیں اور اپنے رب کا قرب بھی حاصل کرتے رہیں۔ اب یہاں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس آیت کو پڑھنے اور سننے والوں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اس آیت کو پڑھنے اور سننے والوں پر سجدہ تلاوت واجب ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت پر سجدہ تلاوت کرنا بھی ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔